السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں اردو کور کی ایک ویڈیو پر جس کا ٹائٹل ہے دنیا کے عجیب و غریب اور انوکھے مذاہب۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم ناظرین السلام۔ گرامی، اس دنیا میں بہت سے رنگ و نسل کی قومیں آباد ہیں جن کے مذہب اور عقائد ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ دنیا میں موجود کچھ مذاہب تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنے والوں اور ان پر اپنی زندگیاں اور دولت نچھاور کرنے والوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی مذاہب کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ویسے تو ہمارا دین یعنی دین اسلام دوسروں کے مذہب کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز بذات خود ایک مذاق ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس لیے معلومات کی غرض سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو پاستا فارانزم کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سب نے سوئیاں یا پھر نوڈلز تو کھائے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ کسی ایسے دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں جو سپگیٹی یعنی وہ مٹیریل جس سے نوڈلز تیار ہوتے ہیں کا بنا ہوا ہو؟ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جس کے پیروکار ایک اڑتے ہوئے سپگیٹی دیوتا پر یقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اسی دیوتا نے اس دنیا کو تخلیق کیا تھا۔ پاستا فارانزم کوئی پرانا یا قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد آج سے 15 سال قبل امریکہ میں رکھی گئی تھی، جس کا بانی بوبی ہینڈرسن نامی ایک شرابی تھا، جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب دنیا کے سب مذاہب کو رد کرتے ہوئے اپنے عقائد کو عظیم قرار دیتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بے سروپا مذہب کو کون مانے گا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس مذہب کے لاکھوں لوگ پیروکار ہیں جو گاہے بگاہے اپنے مختلف پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لوہے کے برتن کی طرح نظر آنے والی عجیب و غریب ٹوپی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، جسے پہن کر یہ لوگ فخریہ انداز میں گھومتے ہیں۔ دوستو، اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں کے مندر میں ایک پرانی موٹر سائیکل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ گاؤں بھارتی شہر جودھ پور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 23 دسمبر 1988 کو چوٹیلا کے ایک معزز دیہاتی کا بیٹا اوم سنگھ راٹھور اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ اچانک درخت سے ٹکرا کر 20 فٹ گہرائی میں جا گرا اور اگلے دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ مل گئی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن لائی گئی، جہاں اس کی چین اتار لی گئی تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے، لیکن اگلے ہی روز موٹر سائیکل غائب ہو گئی اور جائے حادثہ سے ملی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد پولیس نے موٹر سائیکل اوم سنگھ کے گھر والوں کو واپس کر دی، جسے بعد ازاں اس کے خاندان نے ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک بار پھر یہ موٹر سائیکل وہاں سے غائب ہو گئی اور 400 کلومیٹر دور دوبارہ حادثے کی جگہ پر پائی گئی۔ اس واقعے کے بعد نئے مالک نے بھی اس موٹر سائیکل کو لینے سے انکار کر دیا۔ ان واقعات کے بعد لوگوں نے موٹر سائیکل سے عجیب و غریب داستانیں منسوب کر کے اسے اوتار کا درجہ دے دیا اور ایک چھوٹا مندر بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کا نام بلٹ بابا مندر رکھ دیا۔ چھوٹے سے مندر میں موجود موٹر سائیکل کو حفاظت کے ساتھ شیشوں کے درمیان بند کر کے رکھا گیا ہے، جہاں روزانہ راجستھان بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور اکثر اپنی گاڑی روک کر مندر آتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ اس طرح اوم سنگھ اور اس کی موٹر سائیکل حادثات سے ان کی حفاظت کرے گی۔ اس بے تکے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو جیڈیزم کے بارے میں بتائیں گے۔ جیڈیزم کو ہالی ووڈ کی فلم سیریز سٹار وارز میں جیڈی کے کردار سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا۔ جیڈیزم کو اس وقت شہرت ملنا شروع ہوئی جب 2001 میں ہونے والی مردم شماری میں چند افراد نے اپنے مذہب کے خانے میں جیڈی لکھا۔ 2011 میں مردم شماری کے مطابق خود کو جیڈی کہلانے والوں کی تعداد 1,77,000 ہو چکی تھی۔ برطانوی کمیشن جیڈیزم کو مذہب کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ چیریٹی کمیشن فار انگلینڈ اینڈ ویلز کے فیصلے کے مطابق ٹیمپل آف دی جیڈی آرڈر کوئی باضابطہ مذہب نہیں ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی گروپ سٹار وار فلموں سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا ہے
اور اسے منظم مذہب کے طور پر فلاحی سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ ٹیمپل آف دی جیڈی آرڈرز نے خود کو چیریٹی کے طور پر رجسٹر کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن کمیشن نے اس کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ ٹیمپل آف جیڈی آرڈر کی ویب سائٹ کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کا سٹار وار فلم جارج لوکاس یا ڈزنی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی جیڈیزم کے ماننے والے سٹار وارز کے شوقین ہیں۔ ناظرین گرامی، میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک نیا مذہب تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا مورٹے کی پوجا کرتے ہیں، اور اب تک اس کے پجاریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں تیزی سے مقبول ہونے والے اس عجیب مذہبی رجحان کی جڑیں ازتک تہذیب کی دیوی میکٹیکا سیوٹ کا دوسرا روپ ہے، جسے موت کی دیوی بھی کہا جاتا رہا، جو اب سینٹا مورٹے کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال اگست میں اس کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں میکٹا سیوٹ کی جگہ سینٹا مورٹے کو ایک خاتون کے مجسمے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ اسے اٹھا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ سینٹا مورٹے کی آڑ میں پجاری حقیقتاً موت کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح خود موت کا خوف بھی جاتا رہتا ہے۔ دوسری جانب مسیحی حلقوں کی جانب سے اس طرز فکر کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور اسے اپنے مذہب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ کیتھولک نیوز ایجنسی کی ایک خبر میں اسے غیر مقدس اور جرائم سے بھرپور روش قرار دیا گیا تھا، لیکن دوسری جانب اس مذہب کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، اور معاشرے کے غریب اور نظر انداز کردہ طبقوں میں اس کی مقبولیت انتہائی عام ہو چکی ہے۔ معزز ساتھیوں، سائنٹولوجی یا سائنس مت مذہبی عقائد و معمولات کا مجموعہ ہے، جس کا آغاز امریکی مصنف ایل رون ہیبرڈ نے 1952 میں کیا۔ ہیبرڈ نے ابتدائی طور پر تصورات کا ایک پروگرام ترتیب دیا، جسے ڈائنیٹکس کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کو ڈائنیٹکس فاؤنڈیشن کی جانب سے تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن بہت جلد دیوالیہ ہو گئی، اور ہیبرڈ بنیادی اشاعت کے حقوق سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اس موضوع کو مذہب کے طور پر نئی شکل دی، اور اس کو سائنٹولوجی کے طور پر نیا نام دیا، اور اس حوالے سے اصطلاح نظریات ای میٹر اور عمل تنقیح یا آڈیٹنگ کو رائج کیا۔ 1 برس کے اندر ہی انہوں نے ڈائنیٹکس کے حقوق حاصل کر لیے، اور دونوں موضوعات کی چرچ آف سائنٹالوجی کی چھتری تلے آبیاری کی۔ ہیبرڈ کے گروہوں کو مزاحمت اور تنازعات کا سامنا ہے۔ جنوری 1951 میں نیو جرسی بورڈ آف میڈیکل ایگزامینرز نے ڈائنیٹکس فاؤنڈیشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تھی، جس میں لائسنس کے بغیر طبی ادویات کی تعلیم دینے کا الزام تھا۔ ہیبرڈ کے پیروکار مجرمانہ طور پر امریکی حکومت کے رازوں تک رسائی میں ملوث رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں 3 سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کی حیثیت دی گئی ہے۔ نیپال کی روایت کے مطابق پجاریوں نے 3 سالہ بچی کو دیوی قرار دیا اور اسے کھٹمنڈو کے تاریخی دربار میں بھیج دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجا ہوتی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے۔ لال ساڑی میں ملبوس 3 سالہ بچی ترشنا شاکیا کو ان کے گھر سے قدیمی دربار لے جایا جاتا ہے، جہاں ان کی روایتی طور پر پوجا کی جاتی ہے، اور اب یہ زندہ دیوی کی حیثیت سے قدیمی دربار میں مخصوص نگہداشت میں رکھی جا رہی ہے۔ اس بچی کو جلوس کی شکل میں گھر سے دربار تک لے جایا جاتا ہے، اور بچی کے اہل خانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایت کے مطابق ترشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جی تو اردو کور کے معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ جی تو دوستو، ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ ہمارے دین میں کسی کا مذاق نہیں اٹھاتے، کسی بھی دوسرے مذہب کا، لیکن یہ کچھ ایسے مذہب ہیں جو بھائی نے بتایا کہ نوڈلز کا خدا، اسپیگٹیز وغیرہ، اور وہ لوگ عجیب سا برتن سر پہ رکھ کے گھومتے تھے۔ اس کے بعد بھارت میں جو بائک والا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی شرارتی بندے نے یہ سب کچھ کیا ہو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تو لوگ کسی بھی چیز کو پکڑ کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی نے بتایا کہ جو وہ موت کی دیوی ہے، ڈھانچہ سا ہے، اس کو وائٹ کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، تو اس کی پوجا لوگ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اس مذہب میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی پوجا کرنے سے موت کا ڈر جاتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں جیسے کہ بتایا گیا کہ نیپال میں ایک 3 سالہ بچی کی اس کو دیوی بنا دیا گیا، اور اس کی پوجا اب سٹارٹ ہو گئی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی۔
استغفر اللہ، مطلب کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی پوجا سٹارٹ کر دینا کتنی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بغیر کسی محنت اور قربانی کے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے ہم پر، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر بالایمان کرے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔